مسلح کے ساتھ محلہ جو آپ کا سلوگن ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے اصل میں جو مطلب آج اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، بالکل۔ محلے میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، چاہے وہ آپ کا میٹر کٹ گیا، چاہے وہ آپ کا کوئی فائنینشیل ایشو پیدا ہو، چاہے آج کی یوتھ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ لڑکے لڑکیوں کے چکر میں کوئی پھنس گئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں کوئی جو آلریڈی انفلوئنسرز ہوتے ہیں نا ہاں، سوشل میڈیا کے اوپر، یا کوئی بڑی والی فگر آتی ہے اور اس تک اپروچ آلموسٹ ایک گراس روٹ لیول کے بندے کی تقریباً ناممکن امپاسبل ہے، ہوتی ہے، ہاں۔ تو سیکنڈ ہوم اس کی اگر مسجد بن جائے تو ہمارا یہ خواب ہے کہ مسجد اپنے معاشرے کے مسائل کو گود لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کے اندر مکی زندگی میں دار ارقم تھا، تو دار ارقم کیوں تھا کہ مار کھا کے پتھر پہ بیٹھ کچھ بھی ہو گئے دار ارقم میں آ جاؤ۔ اب مل کے وہ کیا کرتے کہ دوسرے کو سہارے دیتے، مل کے ایک دوسرے کیا کرتے تھوڑا سا دلاسے دیتے، ہاں، اس کے دکھ کے اندر شریک ہوتے، تکلیف سنتے، اس کی کیتھارسس ہوتا دل کا، ہاں، واتاواسو بھی صبر ہوتا، یعنی ان کو آپ کو تو دکھ آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو لگے کوئی اور بھی دکھ میں ہے۔ میں تقریباً 8-9 سال باہر رہ کے آیا ہوں، تو اپنے ملک کی بڑی قدر انسان کو باہر محسوس ہوتی ہے جا کے۔ ہمارے ملک میں بڑی خیر ہے، بہت زیادہ خیر ہے، الحمدللہ۔ لیکن بس ہمارے ملک کے اندر سسٹم اور لیڈرشپ کی کمی ہے۔ تو یہ کہاں پہ ہوا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے عوام کا مسجد سے اور مسجد کا عوام سے؟ اس کی ایک بہت وجہ تو یہ ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ ایک ایلوژن ہے۔ ایلوژن یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوں، بالکل تو ٹھیک ہے۔ دیٹس اے لائے۔ اس کی وجہ سے آپ پوری دنیا کو کسی مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے بندے کو فاؤنڈ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن کنیکٹڈ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ اس کو جا کے ملتے ہیں باقاعدہ۔ یعنی یہ 5000 میری فرینڈ جو ہے نا لمٹ ختم ہوئی ہوئی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں، جنازے پہ تو اس میں سے ایک بھی نہیں آئے گا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو 24th ایپیسوڈ حمد اللہ پوڈ کاسٹ۔ حمد اللہ پوڈ کاسٹ میں ہم نے بڑا پہلے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم نے یوتھ کو اللہ کے ایسے سے کنیکٹ کرنا ہے، اور اس میں ہم نے ایک ایم یہ بھی بنایا تھا کہ آبویسلی ریناؤنڈ شخصیت اور پرسنالٹیز اور انفلوئنسرس کو تو بلانا ہی بلانا ہے ہم نے، لیکن وہ لوگ جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مثبت کام کر رہے ہیں، لیکن ایز سچ اتنے پبلک میں نہیں ہے، ان کو بھی ہم نے انوائٹ کرنا ہے، ان سے بھی خیر نکلوانی ہے انشاءاللہ، جہاں سے خیر ملے وہاں سے نکلوانی ہے انشاءاللہ۔ اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی جواد احد صاحب ہیں، جو کہ المحراب انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ہیں، اور ان کا ایک بڑا پیارا سلوگن ہے مسلح کے ساتھ محلہ۔ 10 سال غالباً یہ لوگ 10 سال جو ہے انہوں نے کام کیا ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی، اور ملیشیا میں رہے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے ارلی، اور وہیں پہ شاید غالباً آپ کو آپ کے شیخ نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں۔ جی ایسے ہی۔ تو کیسا پایا پاکستان کو آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ الحمد للہ۔ دیکھیں جی، دیکھنے کا پیمانہ ہے انسان کا۔ ہاں، اگر انسان کچھ کام کرنا چاہے، آپ یقین کریں میرے بھائی اس وقت آسٹریلیا میں رہتے ہیں، میں تقریباً 8-9 سال باہر رہ کے آیا ہوں، تو اپنے ملک کی بڑی قدر انسان کو باہر محسوس ہوتی ہے جا کے۔ صحیح ہے۔ تو ہمارے ملک میں بڑی خیر ہے، اچھا، بہت زیادہ خیر ہے، الحمدللہ، بالکل۔ تو لیکن بس ہمارے ملک کے اندر سسٹم ہاں، اور لیڈرشپ کی کمی ہے، صحیح کسی ہے۔ بھی لیول پہ، کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ مذہبی لیول ہو، چاہے وہ نیشنل لیول ہو، سیاست ہو، بزنس ہو، کوئی بھی لیول ہو، بس وہاں پہ سسٹم اور لیڈرشپ کی کمی لیڈرشپ ہے۔ کی کمی ہے۔ لیکن باقی ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت خیر ہے، بہت زیادہ خیر ہے۔ تو یہ محلے کے ساتھ سوری مسلح۔ مسلح کے ساتھ محلہ جو آپ کا وہ ہے سلوگن ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے اصل میں جو مطلب آج اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، بالکل۔ محلے میں آپ رہتے ہیں ہاں، اور آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، چاہے وہ آپ کا میٹر کٹ گیا، صحیح ہے۔ چاہے وہ آپ کا کوئی فائنینشیل ایشو پیدا ہو گیا، چاہے ہوں، آپ کے اوپر قرض تھا اور قرض کی وجہ سے کوئی ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ چاہے آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی اور ایک دم سے کچھ ڈاؤٹس پیدا ہو گئے آپ کے اندر، ہاں، چاہے آج کی یوتھ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ لڑکے لڑکیوں کے چکر میں کوئی پھنس گئے ہیں، صحیح ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بالکل تو ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ تو یوزلی کون آتا ہے؟ تو ہاں، ہمارے ذہن میں کوئی جو آلریڈی انفلوئنسرز ہوتے ہیں نا ہاں، سوشل میڈیا کے اوپر، یا کوئی بڑی والی فگر آتی ہے اور اس تک اپروچ آلموسٹ ایک گراس روٹ لیول کے بندے کی تقریباً ناممکن امپاسبل ہے، ہوتی ہے، ہاں، تو سیکنڈ ہوم اس کی اگر مسجد بن جائے تو ہمارا یہ خواب ہے کہ مسجد اپنے معاشرے کے مسائل کو گود لے لے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم جیتیں گے کب؟ جب ایک مسجد کے جو محلہ ہے نا اس کی غالب اکثریت یہ ایمان لے آئے ہاں، کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے مسجد جائیں گے تو حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر وہ یہ یقین کرنے لگ جائے نا کہ ہاں، مسجد جاؤ حل ہو جائے، ایون ہاں، میٹر بھی کٹ جائے، ہاں، وہ کہیں گے کہ مسجد والوں کو کوئی نہ کوئی بندہ پتا ہوگا ہاں، جو ہمیں ریفر کر دیں گے، جو ہمارا اس مسئلے کو آسان کر دیں گے، اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو یہ ایک اس کے پیچھے سوچ ہے کہ آپ کا جو سیکنڈ ہوم ہے ہاں، وہ آپ مسجد کو لینے لگ جائیں۔ تو ہمارا یہ خواب ہے کہ 1% مساجد پاکستان کی ہم ان کو ماڈل بنا سکیں، صحیح ہے۔ کس بس چیز کا ماڈل؟ یہی
کہ لوگوں کے مسائل کو وہ گود لے لے، مسائل کسی قسم کے بھی. کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. مسجد اس کے لیے سینٹر پلیس بن جائے، مرکز بالکل بن ٹھیک ہے. جائے بالکل کہ ٹھیک. وہاں پہ جاؤں گا اور میرا مسئلہ حل ہوگا. تو اس کے لیے ہم سسٹم بناتے ہیں، مسجد کے اندر ٹریننگز کرتے ہیں، سسٹمز بناتے ہیں، ایسے پروجیکٹس شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسجد ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی وہ چار دیواری تک نہیں رہتی ہے، ہاں. اس کی خیر جو ہے نا وہ چار دیواری سے باہر کمیونٹی نکلنا سینٹر بن شروع ہو جاتا ہے جاتی وہ. ہے، کمیونٹی سینٹر بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہاں پہ ہوا ہوا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے عوام کا مسجد سے اور مسجد کا عوام سے؟ اس کی ایک بہت وجہ تو یہ ہے، یہ جو موبائل ہے، اچھا. یہ ایک ایلوژن ہے. موبائل ہے. جو ہے نا ایک ایلوژن ہے، آن لائن جو انڈسٹری ہے ایک ایلوژن ہے. صحیح ہے. ایلوژن یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دیٹس اے لائے. صحیح ہے. اس کی وجہ سے آپ پوری دنیا کو کسی مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے بندے کو فاؤنڈ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کنیکٹڈ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ہاں. آپ اس کو جا کے ملتے ہیں باقاعدہ. ہاں. یعنی یہ 5,000 میری فرینڈ جو ہے نا لمٹ ختم ہوئی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے بہت سارے دوست جنازے پہ تو اس میں سے ایک بھی نہیں آئے گا نا. ہاں. تو وہ جو جنازے پہ آتا ہے نا وہ اصل میں حقیقی دوست وہی ہے آپ کا. صحیح. جب مر گئے ہیں اور آپ کے سراہنے پہ کھڑا ہوا بندہ اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہے اور دکھی ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہے نا اصل میں وہ سارے کا سارا لوگوں نے اس میڈیا بیسڈ بنا لیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پوری دنیا سے کنیکشن ہے. بٹ وین ان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پین اسٹرائک کرتی ہے نا، اس وقت اب ان کو وہ بھائی بننے والا، کوئی باپ کا شفقت ہاتھ رکھنے والا، کوئی ماں بننے والی کوئی ادارہ موجود نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. جب وہ فیل کرتا ہے ایمپٹینس. ہاں. اور اس لیے مور دین 60% یوزرز، ایک سروے کے مطابق جو فیس بک یوزرز ہیں، سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ لائکس ان کو مثال 101 کمنٹس آ رہے ہیں. ہاں. سمجھے مطلب ٹوڈے آئی ڈرنک مینگو جوس اور نیچے 500 کمنٹس ہیں. ہاں. لیکن اب وہ تکلیف کے اندر ہے تو کوئی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا. تو یہ جو اس کو ایک illusion ہے نا میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، تو وہ اپنے محلے سے، اپنے گلی سے، اپنا جو ہمسایہ اس سے کٹ چکا ہے. ہاں. اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اب تو سیکنڈ فلور پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ نیچے فرسٹ فلور پہ اپنی سسٹر کو واٹس اپ کر رہا ہوتا ہاں. ہے ایسا ہی ہے. ایسا کہ ہی اس ہے. کو بھیجنا ذرا بالکل اوپر، ایسا ہی تو ہے. اندازہ کرے نا. ایسا ہی ہے. یعنی سسٹر کو واٹس اپ کر رہا ہے کہ اس کو اوپر بھیج دو. پانی گلاس بھجوا دو سبحان اوپر. اللہ. ایسا ہی ہے. تو یعنی کہ آپس میں وہ فون پہ آ گئے ہیں. ہاں. آپ ایسا سمجھ ہی رہے ہے. ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ اپنے آس پاس جو ارد گرد ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کٹ چکے ہیں، اس سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو بس ہم یہی گیپ جو ہے نا وہ فل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ریئل ٹائم کے اندر جو ہے نا لوگوں کے پریکٹیکل بنیادوں کے اوپر کوئی ریلیشن شپس کریٹ ہوں مسجد کے ساتھ. مطلب بیسیکلی آپ چاہ یہ رہے ہیں اور بڑی مطلب بڑی ایک میکرو لیول کی چیز ہے یہ اس لحاظ سے کہ اگر ایک جالا بن جائے اگر وہ کنیکٹیوٹی کا، تو لیکن آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی دردیں ہیں، جو پریشانی ہے، جو پینز ہیں، اور کسی بھی وجہ سے جس کی مرضی کی وجہ سے ہے وہ مسجد ان کو حل دے. ہاں مسجد سلوشن ہو. یعنی ایک ہے مسئلہ، دیکھیں ایک ہے پرابلم، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک ہے سلوشن. ان کے درمیان مسجد کھڑی ہونی چاہیے. یعنی آپ مسجد کے گزریں گے نا تو آپ کو سلوشن تک پہنچ جائیں گے. اور غالباً حکمت بھی یہی ہے درد کی کہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹاتی ہے آپ کو. ہاں تو درد کی حکمت تھوڑا سا بات کریں. کیا آپ کو کیا کہتے ہیں، کیا آپ کا، کیونکہ درد اللہ شاید دیتا ہے اسی لیے، اور دیتا حقیقت دیتا ہی ہے، بار اس پہ ایمان ہے کیونکہ یہ دنیا ہاتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ختم ہونی ہے اس پہ، اور آخری ہمارا جو اینڈ رزلٹ ہے، جو اجر ہے، وہ تو ملے گا آخرت میں. تو اور دنیا میں جو چیز ہے موقع ہی ہے، ایک اپرچونٹی ہی ہے، چاہے وہ جس مرضی شکل اور صورت میں ہو، وہ رحمت ہی ہے اگر دیکھا جائے تو اس رحمت کو کیسے دیکھا جائے؟ بڑی مایوسی ہے شیخ، بڑی مایوسی ہے، بڑی مایوسی ہے ہر طبقے میں. ہم تو مایوسی کو دیکھتے صرف کہ کوئی ڈرگس لے رہا ہے یا کوئی وہ ڈانس وانس کر رہا ہے، شاید اس کی وجہ سے ایمپٹینس ہے. آپ سے ہی بات ہو رہی تھی ابھی کہ علماء میں بڑی مایوسی ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے لیول کے لوگوں میں بڑی مایوسی ہے، لیڈرز میں بڑی مایوسی ہے. تو یہ مایوسی کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ قرآن تو واضح بتا دیا. اچھا دیکھیے جو پین ہے نا، پین اس کے بارے میں، پین درد جو ہوتی ہے بالکل اصل میں نا قرآنی پرسپیکٹیو کے اندر یا اسلامک پرسپیکٹیو کے اندر، ایون جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو، ایون گورے نے بھی اس کو اسی انداز سے لیا ہے. پین اصل میں یہ اشارہ ہوتا ہے یو نیڈ چینج. میں مثال دے رہا ہوں، میرا جسم کے اندر نا، ہمارے جسم کے اندر صرف اور صرف بولتا کون ہے؟ ہماری زبان. مطلب یہ میرے ہاتھ بولتے کوئی نہیں ہے، میرا سر بولتا کوئی نہیں ہے، میرا گھٹنا بولتا نہیں ہے، میری ٹانگیں بولتی نہیں ہے. لیکن اگر یہ بولنا چاہیں تو کیا کریں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب نا میری ٹانگ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، بس بھائی کی زبان سے نہیں میری ٹانگ ہے نا مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، تو کیا کرے گی؟ ادھر درد ہونا شروع ہو جائے گا.
اب یہ درد ایک ایگزیکٹ پن پوائنٹڈ ہوتا ہے، یعنی مجھے پتا، مطلب میں آپ سے پوچھوں آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے، ہاں تو آپ ایسے نہیں کہنے بس مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں پتا مجھے کہاں درد، ایسا نہیں ہوتا ہے. بالکل وہ ٹھیک ایک ہے، پن پوائنٹڈ جگہ ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ آپ کی توجہ چاہتی ہے ہاں کہ میں اس بارے میں کچھ کرو. صحیح. ہو سکتا ہے ابھی یہ صرف اور صرف پیناڈول سے مسئلہ حل ہو جائے، یہ نہ ہاں ہو کہ آگے جا کے ٹانگ کاٹنی پڑ جائے. اور آپ دیکھتے ہیں بیماری کی پھر سٹیجز ہاں ہوتی ہیں. ہاں ہاں ہاں. ایسے ہی زندگی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جہاں سے پین آتا ہے نا، جی جی. یہ اصل میں وہ بول رہی ہے جگہ، آئے آئے. گیو می سم اٹینشن، کیا خوبصورت. یعنی ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. واو. اگر ابھی نہیں کرو گے ہاں تو ہو سکتا ہے ابھی صرف ایک دفعہ صرف چپ کر کے علیحدہ کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل ہو جائے گا، ہاں. وگرنہ ہو سکتا ہے ڈرگ اڈکٹ ہو جائے. اوئے اور ہوئے اس ہوئے. وقت پھر یہ بندہ آپ کے بارے میں یعنی سرجری کرنی پڑے گی، چیخیں نکلیں گی، معاملہ بہت آگے چلے جائے گا. ہاں. یہ یعنی کہ ہاؤ ڈو وی نو دس دس از سم تھنگ وچ نیڈز مائی اٹینشن، ہاؤ ڈو وی نو دیٹ دیٹس پین. پین. یہ درد ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ہاں آپ کی اور آپ کی بیوی کی نا کسی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. صحیح ہے. ویسے الحمدللہ ایوری تھنگ از کول، بالکل ٹھیک ایوری ہے. تھنگ از گوئنگ فائن بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایک جگہ ایسا ہوئی ہے، ایسی کوئی اختلاف ہوا آپ کے جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نو دس، یہ پین آیا نا، ہاں. آپ کو بھی غصہ ہے اس کو بھی غصہ آیا. صحیح ہے. نو دس از دا پلیس جہاں سے شیطان آپ کے رشتے میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے اختلاف ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا یہ میری بیوی ہے، ہاں اور بیوی کو یاد نہیں رہتا یہ میرا شوہر ہے، اور آپ ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے. ہاں ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس، ہاں. یعنی اس کے بارے میں کوئی پالیسی بنا لیں، اس کے بارے میں کوئی شے بنا لیں. لیکن اب اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، اکثر ایسے فیملی میں ہوتا ہے دوبارہ لڑتے ہیں، ایگزیکٹ سیم تھنگ ہے، پھر اسی کی وجہ سے دوبارہ لڑتے ہیں. ہاں. ابھی وہ پھر بات شروع ہی ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہو، میں تمہیں ہزار دفعہ سمجھایا ہے یہ بات نہ کرو، کیونکہ اس کے بارے میں اس نے کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کوئی پالیسی نہیں بنائی ہوتی. تو وہ شروعات کے اندر ایک گفتگو سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہاں لیکن آخر میں جا کے وہ مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور طلاق تک بھی چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. طلاق ہو جاتی ہے. اور مسئلہ کیا تھا، لٹرلی ایک طلاق ہوئی ہے کہ کچھ پیرنٹ میاں بیوی کے اندر وہ چینل نہیں اس کو چینج کرنے دیتا، اللہ اکبر. یعنی وہ ٹائم کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتی ہے میرا ٹائم ہے. لٹرلی طلاق ہوئی، آپ کو پتا ہے، مطلب لٹرلی دس واز نیوز. تو اس نے اس کو چینل چینج نہیں کرنے دیا، تو شی آسک فار دا ڈیورس. اس نے کہا میری ڈیورس ہونا. اس وقت پاکستان کے اندر ہر آدھے گھنٹے میں ایک ڈیورس ہوتی ہے، پنجاب میں، صرف پنجاب، ہر ہاف این آور ایک ڈیورس ہے. تو وہ ڈیورس کے پیچھے کیا وجہ ہے، خوشی سے ڈیورس تھوڑی کرتا کوئی پین ہوا ہے. اصل میں پین نام تھا نیڈز اٹینشن، یہ آپ کی توجہ چاہتا ہے. ایسی زندگی ہے، ایسی جسم ہے، ایسی پوری لائف ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو کچھ پین دیتا ہے تاکہ بندے کا دھیان اللہ کی طرف جائے، وہ دعاؤں میں چلا جائے اور دوبارہ سے اس مسئلے کو حل کر کے تھوڑا سا میچور ہو جائے. ہاں پھر دوبارہ سے پین آئے، پھر وہ مسئلے کو حل کرے، پھر تھوڑا سا میچور ہو جائے بالکل ٹھیک ہے. ٹو اے لیول کہ وہ گرو ٹائپ ہو جاتا ہے. ہاں پھر مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. اللہ. اب اس کو مشکل ہی لگتی ہے. جیسے ایک عام بندہ ہے، اس کو مکہ پڑے تو نیل پڑ جائے گا، ہاں لیکن جو بٹسٹا ہے، ہاں جان سینا ٹائپ ہے، ہاں اس کو آپ جتنے مرضی مار لو، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوئے ہیں کھا کھا کے. ہاں ان کو چھوٹے موٹے مکے سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ 8-8 گھنٹے بھی لڑ سکتے ہیں، ہاں. 10-10 گھنٹے مار مار کے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. ہوں ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. تو پین کا اصل فلسفہ کیا ہے کہ اٹ آسک فار اے چینج، صحیح. اٹ آسک فار اے اٹینشن، کہ آپ کی توجہ ہو اور یہاں سے کچھ سیکھ کے بیکمز اے بیٹر انڈیویجول. تو یاد رکھیں اس وقت جتنے سائیکالوجسٹ ہیں، ٹرو سائیکالوجسٹ، ایک تو ہوتا ہے نا وہ صرف کارپوریٹ ٹریول کا ہے، بس بٹھا کے ادھر گلاسرین لگا کے رو لیتے ہیں، وہ نہیں. جو ٹرو سائیکالوجسٹ ہے، جس کا گراؤنڈ لیول ایکسپیرینس ہے، وہ کھجل ہوا ہے، ہاں وہ پین کی وجہ سے ہے. یعنی اس کا مسئلہ سنا، اس نے کچھ اپلائی کیا، نہیں ورک کیا، پھر دوبارہ کچھ اور اپلائی کیا، پھر نہیں ورک، پھر کچھ اور اپلائی کیا، اینڈ دین ہی فائنڈ سم تھنگ. ہاں کر کر کے جس کی وجہ سے وہ بندہ اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ ابھی بندہ گفتگو شروع کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کیا دینا، ہاں. کیا سولوشن ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو پین جو ہے نا، بندہ اگر سب سے پہلے بنیادوں پہ آپ کی زندگی میں جہاں پہ بھی درد ہے، ہاں وہاں پہ 99% وجہ ہوتی ہے یا تو آپ کا کوئی کانسیپٹ غلط ہے ہاں جس کی وجہ سے آپ اپنا کانسیپٹ چینج نہیں کر رہے، یا آپ کے ریلیشن شپس کو ٹیک لے کے، ریلیشن شپ کو لینے کا جو ٹیک ہے وہ آپ کا ٹیک غلط ہے، ہاں. یا آپ اس کو غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اللہ اصل میں وہ پین آپ کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ آپ میچور ہو جائیں، صحیح ہے. کچھ نیا سیکھ لیں صحیح ہے. بنیادی طور پہ. دوسری، اسلام کا ایک اصول ہے پین کو لے کر. صحیح ہے. یہ قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں سورہ البقرہ آیہ نمبر 216 ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ اگر ہو سکتا ہے تمہیں جو ہے وہ کوئی چیز محبت کرتے ہو لیکن وہ تیرے لیے کیا ہے، بری ہے، اور کوئی چیز ہے جو تم بری سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے کیا ہے، اچھی. وہ اچھی ہے. ہاں. یہ بڑا اہم اصول ہے. بالکل. اینڈ پہ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا ہے. بالکل. تو حمزہ، ایک شیخ حمزہ وہ بڑی پیاری بات کرتا ہے، وی سی دا پکزل، اللہ سی دا پکچر. سبحان اللہ.
ہم پکزل دیکھتے ہیں, ہاں ہم ایک ڈاٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں یعنی یہ پورے کا پورا وائٹ ہے, تو بالکل ایک ڈاٹ لگا ہے تو اس کو زوم ان کریں گے نا تو وہ ڈاٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ ڈاٹ اتنا ہی ہے, ہاں ڈاٹ تو بڑا نہیں ہوا ہے, ڈاٹ اتنے کا اتنا ہی ہے, لیکن آپ کے زوم ان کرنے کی وجہ سے یہ وائٹ بورڈ جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, آپ اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور اسے ایک نقطے کے اوپر اتنی نظر جما لیتے ہیں کہ آپ کو وہ نقطے ہی پورا وائٹ بورڈ لگ رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل تو وہ ایک نقطے کو انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اصل میں یہی دکھ ہے, صحیح میری زندگی ساری کی ساری دکھوں سے بھری ہوئی ہے, میری زندگی ساری تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے بندے تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں, جس چیز کو تو برا سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے اچھی ہو, اور جس چیز کو تو اچھا سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے بری ہو. یوزلی آج کا یوتھ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے, ہاں اب وہ فلاں جگہ شادی نہیں ہو رہی, ہاں تو اب اس کو کیا لگتا ہے میری زندگی جھنڈ ہے, ہاں میری زندگی ختم ہو گئی, ہاں میرا تو زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اس نے ساری کی ساری 27 سالہ میں اللہ نے جس کو یاشیں کروائی وہ بھول جاتا ہے. 27 سال میں اور کون سا دکھ آیا تیرے پہ, اور کون سا پریشانی؟ کچھ نہیں آیا, صرف ایک جگہ پہ اس نے ٹل لگایا, زور لگایا, محنت کی, کوشش کی, لیکن وہاں پہ شادی نہیں ہو رہی, ہاں اور یہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا. ہاں تو اگر اس کا اسلامک پرسپیکٹو ہو دکھ کو لے کے, تکلیف کو لے کے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, بندے ہو سکتا ہے جو تو کہہ رہا ہے صحیح ہے ہاں وہ تیرے لیے غلط ہے, ہاں اور جس کو تو غلط سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے صحیح ہے. ہاں تو جب بھی دکھ آئے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فیل کیا کریں اس سے ورسٹ بھی ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. مطلب میں نے کون سا کو تیر مارا ہے, میں ہاں کون سا کو آسمان سے نازل ہوا ہوں کہ اس سے ورسٹ نہیں ہوا. یعنی میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میری بائک ٹوٹ گئی, ہاں اور اب میں 5 دن ہو سکتا ہے بائک یہ لے کے جاب پہ جاؤں, بالکل لیکن دکھ والا بندہ, اسلامک پرسپیکٹو والا بندہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس سے بھی ورسٹ ہو سکتا ہے, میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہاں تو وہ 1.5 مہینہ میں بستر پہ پڑا رہتا, یعنی صحیح. بائک بھی گئی اور ٹانگ بھی گئی. ہاں اور اس سے بھی بڑا کیا ہو سکتا تھا کہ ٹانگ کٹ گئی ہے, ہاں اب میری ایک ہی ٹانگ رہ گئی ہے. صحیح. یعنی نیچے دیکھ کے ورس چیز دیکھ کے, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ورس لے کے جا سکتا تھا, لیکن ہو سکتا ہے میرا کوئی صدقہ لگ گیا ہو جس کی وجہ سے بلا ٹل گئی اور چھوٹے سے ایکسیڈنٹ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو پین کو اصل میں بندہ دیکھتا کیسے ہے؟ ہاں اسلام اس پہ محنت کرتا ہے, یعنی اس پہ کوئی اسلام کی محنت نہیں ہے, پین نہیں آئے گا. تو لوگ اصل میں سوال کرتے ہیں جواد بھائی کوئی ایسا طریقہ ہو پین نہ ہو, ہاں سمجھ رہے ہیں, کوئی ایسا طریقہ ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اور اکثر ہمارے بابے بزرگ جو ہے نا وہ ڈپریشن میں پتہ کیوں جاتے ہیں, بس ایک دفعہ لڑکے کی شادی ہو جائے, بس ایک دفعہ ہمارا چوبارے کے اوپر نیا کمرہ بن جائے, بس ایک دفعہ یہ باہر چلا جائے جی, اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی جب کوئی نئی فلم پیدا ہو جاتی ہے نا, اب یہ 4 گنا ڈپریس ہوتے ہیں کہ میں نے 4 سال لگا کے پچھلے درد سے نکلے تھے, اب دوبارہ درد پیدا ہو گیا. ہاں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تو کویشچن میں بات رکھنی نہیں ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ پین ہی نہ ہو, ہاں یہ تو رکھنی نہیں ہے. ہاں ہاں اصل چیز یہ ہے کہ تم پین کے بارے میں اپنا جو نظریہ ہے وہ بدلو, پین کے بارے میں جو تمہاری سوچ ہے وہ بدلو. بالکل. کبھی کبھی پین آتی ہے تو نرم چیز کو سخت کر دیتا ہے, اور کبھی کبھی پین آتا ہے اور سخت چیز کو نرم کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. کیا کہتے ہیں کہ بھائی انڈا ہے نا ہاں کتنا نرم ہوتا ہے, آپ اس کو بوائلنگ واٹر میں ڈالیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے, صحیح ہے. اور آلو ہے وہ کتنا سخت ہے, بالکل آپ اس کو بوائلنگ واٹر میں ڈالیں تو وہ نرم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں میں گردن میں سریا ہوتا ہے, وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. اوقات ان کی جو ہے نا ان کا ابو جہل جیسے ہوتے ہیں کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن کٹی ہے, یعنی مرتے وقت بھی اس کے اندر کیا ایٹیچیوڈ ہے. تو ایسے لوگ بھی موت کو دے کے کیا ہو جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں. ہاں تو یہ سخت لوگوں کو دکھ کیا کرتا ہے, نرم کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ بہت ہی نرم و نازک ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں, ہاں ماں کے پلو کے ساتھ بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بالکل. ان کے اوپر کبھی کبھی زندگی میں بڑا سا دکھ آتا ہے اور وہ سخت ہو جاتے ہیں, یعنی اب وہ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے, تکلیف نہیں لیتے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو دکھ کو اصل میں سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھیں یا اسلامک اینگل سے دیکھیں, اٹ از دیئر ٹو ٹرینڈ یو, اٹ از دیئر ٹو ٹیچ یو, اور اسپیشلی کہ آپ کی وہ اٹینشن مانگتا ہے, وہ جگہ آپ کی اٹینشن مانگتی ہے کہ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ. بیشتر مقامات میں احادیث میں بھی اور سیرہ میں بھی آتا ہے کہ رسول نے اپنی درد کو, اپنے آزمائش کو, اور اس میں کوئی اتفاق, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول کو سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہے, جو سب سے محبوب وہ ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بار بار اپنی درد کو, آزمائش کو رحمت سے تشبیہ دی. ایسے مسئلہ لیکن یہ آتا ہے ایک عام بندے کے لیے کہ جب درد آتی ہے نا تو درد اندھا بھی کر دیتی ہے. درد کی خوبصورت ایک انٹرسٹنگ چیز ہے درد کی, کہ ابھی درد شاید چونکہ ایکسپیرینس کر چکے ہوئے ہیں یا پھر تھوڑا سا اندازہ ہو چکا ہوا ہے تو پتہ ہے کہ درد ایسے سے ہوتی ہے, اور پریکٹیکلی ایک تھیوریٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی درد میں ہے وہ بھی اندھا ہے, اس کو دھواں ہی نظر آ رہا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ شاید آگے کوئی بہار بھی ہے یا آگے ہریالی بھی ہے, وٹ ایور. تو اس درد کی فیز میں جب وہ ہے یا اندھا جب وہ ہے,
اس فیز میں کیا کرے وہ؟ دیکھیے قرآن میں نا ایک صورت ہے سورہ عصر، ہاں اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ پورا اگر قرآن کا، یہی صورت ہوتی تو بس کافی تھا. ہاں تو یعنی ان کے مطابق اصل میں قرآن پورے کا پورا سورہ العصر کا ایکسپلینیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 4 چیزیں ہیں نا، ایمان، عمل صالح. مصالحات. لیکن یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے، جس سے بھی میں نے کبھی پوچھا ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا، صبر. کیا مطلب ہے؟ مطلب وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر کا کیا مطلب؟ اور صبر کی تلقین کرو. ہاں نہیں، مل کے صبر کرنا ہے، ہاں کمیونل لیول پہ. یہ فرض ہے. ہاں ہاں بالکل یعنی وَتَوَاصَوْا مل کے صبر کرنا ہے. بالکل بالکل. وَتَوَاصَوْا جمع کسی کا ہے، اور تو مل کے کرنا ہے. اس میں اب آپ نے بھی بات کی ہاں نا کہ پین کے اندر بالکل. اصل میں بندہ ہو جاتا ہے اکیلا، ہاں اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے ٹو میک یو الون. ہاں اکیلا کر کے مارنا آسان ہوتا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. اور کسی کے ساتھ ہو تو اس کو مارنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کو ٹیپ کرنے والا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر سے اویئرنیس دینے والا، اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دینے والا موجود ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ اصول بنایا ہے. ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کے اندر مکی زندگی میں دار ارقم تھا. ہم. تو دار ارقم کیوں تھا؟ کہ مار کھا کے پتھر پہ بیٹھ کچھ بھی ہو گئے دار ارقم میں آ جاؤ. اللہ. اب مل کے وہ کیا کرتے، ایک دوسرے کو سہارے دیتے، ہاں مل کے ایک دوسرے کیا کرتے، تھوڑا سا دلاسے دیتے، ہاں. اس کے دکھ کے اندر شریک ہوتے، تکلیف سنتے، اس کی کیتھارسس ہوتا دل کا. ہاں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ہوتا. یعنی ان کو آپ کو تو دکھ آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو لگے کوئی اور بھی دکھ میں ہے، اللہ اکبر. اس سے دکھ ایزی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی آگے لگتا ہے میں کلے ہی ہوں. ہاں میں چھوٹی سی آپ کو یہاں پہ بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک شیخ ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. تو ایک بندہ آیا، اس نے کو 20-25 منٹ لگا کے نا ہاں اپنی بیوی کا مسئلہ سنایا. صحیح ہے. یعنی بڑے تنگ کیا ہوا ہے، شادی شدہ زندگی بڑا، میرا تو بس ہے کہ ختم ہی کر دو. ہاں تو اس نے کہا شیخ جواب آپ بعد میں دیجیے گا، یہ میرے ساتھ ہی ہے یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں شیخ ہیں وہ تو عالم ہے. ہاں تو اس نے کہا بیٹا بس 19-20 کی فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. مطلب علماء کے گھر میں بھی ایسے ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں ایسا ہی جیسے ہے. تمہارے گھر میں ٹینشن ہے. ہاں تو 19-20 کی فرق ہوتا ہے. بالکل. کہتا ہے بس رہنے دے، بس میں اسی وجہ سے مجھے جواب مل گیا کہ میں اکلا ہاں نہیں ہوں. ایسا ہی اس ہے. پین میں دوسرے بھی لوگ ہیں، اس سفرنگ سے دوسرے بھی لوگ ہیں. تو کبھی کبھی انسان اپنا پین دوسروں کو بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے، یار اس کی وجہ سے اس کو ٹینشن ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلا گیا، اس کی وجہ سے یہ گھر سے نہیں نکلتا. تو وین یو نو کہ میری ہی جیسی پین کا کوئی اور بھی ہے، یہ ریلیشن بڑا کمال بنتا ہے. صحیح. ان کا رشتہ آپس میں بڑا کمال بنتا ہے، ان کا تعلق بڑا کمال بنتا ہے، کیونکہ ایگزیکٹ سیم پین ہے، ہاں سیم سفرنگ ہے. تو اس کی بھی وہی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کی بھی یہی فیلنگز ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اب ایک دوسرے کا سہارا بنو، بار بار ایک دوسرے کا پوچھو. وَتَوَاصَوْا صبر کا مطلب ہے بار بار ایک دوسرے کا پوچھو، ہاں بھی کیا حال ہے، گھر سے باہر نکل، ابھی نکل نہ، چل چائے پی کے آتے ہیں، کل یہاں پہ کہیں بھی چلتے ہیں. اس لیے دوست، اچھا دوست ہونا، جیسے ابو بکر جیسا دوست ہونا، اللہ یہ اکبر. بہت بڑی نعمت ہے بے شک جو آپ کی ویل بینگ کے لیے کچھ خیر مانگتا ہے. بے شک. اس لیے پین کے اندر سب سے بہترین چیز ہے یو ہیو ٹو ہیو اے کمپنی. ہم. تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ہو ہی نہیں سکتا ہاں جب تک آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے. ہاں اور وہ کمپنی سب سے بہترین کہاں سے مل سکتی ہے آپ کی قریب ترین؟ وہ مسجد ہے، کیونکہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، صحیح ایک ہی ذہن کے لوگ ہیں، صحیح. نظریہ ان جیسا، کلمہ وہی، سب کچھ وہی ہے. میری ڈائٹ تھی ساری خراب ہو گئی. میٹھا آج نا تو ہوتا ہے، مجھے بہت شوق ہے میٹھے کا. میں بھی ڈائٹ کا سوچتا ہوں لیکن میٹھا آ جاتا ہے. اچھا اس میں یہ بڑے مزے کی بات ہے، وتواصل بالصبر اور سورہ عصر کی بات ہی کر رہے ہیں. تو ان الانسان لفی خسر، کہ پہلے اگر ہم نے انڈیویجولی اپنے آپ کو خسارے سے نکالنا ہے تو کمیونٹی میں لے کے آنا ہے. تو یہ پورا ایک سرکل ہے کہ میں صرف یہ نہیں کہ کمیونٹی میں ہی آپ کو وہ ملے گی، آپ کو اپنی فلاح بھی آپ کی کمیونٹی میں ہی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس میں یہ بھی ایک میسج دے رہے ہیں. ایسے ہی. لیکن شیخ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نا، ایک تو پہلی بات یہ پتہ کیا چلے گا میں نا امید ہوں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھ لیا جو آپ نے باتیں کی ہے نا، میں یہ باتیں خود بھی کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں خود ڈپریسڈ ہوں ابھی نا، اور میں پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے باتیں تو یہ والی کر رہا ہوں کہ اللہ پر صبر رکھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں. لیکن دوستوں میں ڈپریسڈ ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں، ایک بیماری ہے باقاعدہ، میرے پہ مشکل آئی ہوئی ہے. تو میں کیا کروں؟ اگر پہلی بات تو یہ مجھے آئیڈینٹیفائی کیسے ہو یہ چیز، دوسری چیز یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو میں کیا اس کا حل کیسے کروں؟ دیکھیں سب سے جو بڑی نشانی ہے نا ہاں ڈپریشن کی، ہاں وہ نیگیٹیوٹی ہے، ہاں کہ انسان جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں منفی ہو جاتا ہے. صحیح کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، وہ جسم کو نہیں دیکھتا، وہ زخم کو دیکھتا ہے. صحیح. وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، بھرا ہوا گلاس نہیں دیکھتا، وہ خالی گلاس دیکھتا ہے. حافظ. یہ جو نیگیٹو اور نیگیٹو ہوتے ہوتے کبھی کبھی لوگ سینیکل ہو جاتے ہیں.
یعنی وہ قسم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ اور یہ کفر ہے. ہم، اگر کوئی انسان ایسا کرنے لگ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ مانتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ اللہ کے 2 انگلیوں میں دل ہے جدھر مرضی پھیر دے، اللہ یہ بھی کہتا ہے لیکن پھر کہتا ہے نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں چیزیں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں نا. ہاں تو بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے، بندہ یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. ہاں یعنی مثال کے طور پر آج کسی کو یہ بولا جائے نا کہ اگر وہ نواز شریف کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، ہاں اس کے نقطۂ نظر جو ہے نا اس کے خلاف ہے، بالکل تو آؤ یہ نواز شریف کے لیے دعا کریں، جان دو آپ صاحب اس کو ہدایت ملے گی. ہاں ہاں کسی نیگیٹیوٹی ہاں اپنے ملک کے بارے میں، ہاں اپنی قوم کے بارے میں، سیاست کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو فوراً اگلے بندہ کیا کہتا ہے، ہاں یہ منہ اور مسور کی دال. یعنی محاورے بھی ایسے بولتے ہیں، پھر کتے کی دم میں آپ صاحب سیدھی ہو سکتی ہے. ہاں آپ 1 سال ایک بوتل میں ڈال کے رکھیں کتے کی دم کو، اور 1 سال کے بعد باہر نکالیں تو کیا ہوگا، وہی کی وہی ہے. یہ منفیت انتہا کی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے میں 2، اللہ اکبر اور خندق کے موقع کے اوپر ایک پتھر ٹوٹ نہیں پا رہا، اور انہوں نے اس کو توڑتے ہوئے مثبت کی انتہا اشارہ بول رہے ہیں، لو جی ایک پتھر مارا اشارہ یمن کر فتح ہو دیتا گیا، ہے اللہ اکبر دوسرا مارا کیسر و کسرا فتح ہو گیا. ہاں یعنی ورسٹ آف ٹائم میں دی بیسٹ آف نیوز دے رہے ہیں. ہم، دیٹس ایمان. لیکن منفی لوگ کیا ہوتے ہیں، ابو جہل ہے، سب پاور اس کے پاس ہے، ہاں پورا مکہ اس کے پاس ہے، صحیح ساری کی ساری دنیا اس کے پاس ہے، صحیح پیسہ دولت سب کچھ اس کے پاس ہے. لیکن نیگیٹو ہوا ہوا ایک بندہ 500 سال کی ہماری امپائر کو گرا سکتا ہے. یعنی اتنے کمزور ہیں ہم، اوہ، اوہ، اتنے ویک ہیں ہم کہ ہاں ایک بندہ آ کے وہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. ہاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تو نہیں ہمارا ہی بندہ ہے، ہاں لیکن منفی سوچنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا، حالانکہ وہ مانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ہاں لیکن اس کی یہ نیگیٹیوٹی جو ہے اس ہاں کو قبول کرنے کے پیچھے رکھتی تھی. صحیح تو پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، صحیح بہت زیادہ منفی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھیں پورا دن ہمارے جو ممی ڈیڈی بچے ہیں نا ہاں منہ بنا کے رکھیں گے، میری امی نے مجھے صبح ہاف فرائی نہیں بنا کے دیا. ہاں مطلب اتنے نیگیٹو ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. ہاں 25,000 تیری فیس ہے یار، جو تو نے مطلب کھڑا کھڑا بندہ نا 2-3 لاکھ روپے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ لگایا ہوا ہے، لیکن ایک انڈا صحیح طرح نہیں دیا اس کو، ناشتے کے وقت وہ ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا اور پورا دن ناراض ہے. یہ نیگیٹو جو ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے نا، یہ آگے جا کے انسان کو ڈپریشن کی انتہاؤں پہ لے جاتا ہے. اب یہ ہر بندہ اپنا وہ مارکنگ کر لے کہ میں 2/10 ہوں نیگیٹو میں 10/10 ہوں نیگیٹیوٹی میں، یہ تو ہر بندے کا سبجیکٹو ہے. دوسرا ایک بہت بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، صحیح بہت زیادہ غصہ کرتا ہے. صحیح یعنی پیر پہ پیر آ جائے او انا تو، یعنی کیا ہو گیا بھائی، پیر سے پیر کیا کٹ گیا، پیر تیرا ختم ہو گیا، فنا ہو، مطلب اگر تیری میں لڑائی تو میری تو لا دینی آہ، کوئی، مطلب پیر پہ پیر آیا اور اس کے منہ سے گالی نکل جاتی ہے. ہاں ہاں آپ دیکھیں سڑک کے سینٹر میں نا بائک لگی ہے نا تھوڑی سی، اور ہاں لگ کے وہ سینٹر میں روک لیتے ہیں، ہاں روک کے جو بندہ چھڑوانے آتا ہے نا وہ بھی لڑ پڑتا ہے، وہ جو چھڑوانے آیا ہے ہاں وہ بھی لڑ پڑتا ہے. ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ غصہ ہے، ہاں بہت زیادہ تپ ہے. ہاں یہ بھی ایک ڈپریشن کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ ڈپریسڈ آدمی کو سلوشن نہیں ہوتے، ہاں اس کے بعد کوئی حل نہیں ہوتا، اس کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. یہ دوسری نشانی ہے. ہاں تیسری نشانی ایک بہت بڑی نشانی ہے ڈپریشن کی، وہ پرپز لیس آدمی ہوتا ہے. کیونکہ نا مایوسی ایک اندھیرا ہے، ہاں جیسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں نہ دیتا، بالکل ایسے ہی اس کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا. بالکل اس لیے اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ نسل کبھی نہیں سدھر سکتی، ہاں اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی صحیح تقریر کر لو آپ صاحب، ہاں بحث کے آگے بین پہ جانے والی بات ہے. ہاں یہ اس طرح کی گفتگو پتہ کیوں کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے کسی بندے کو. ہاں، یہ ایک چیز ہوتی ہے. چوتھی اور آخری چیز، اس بندے کو اکیلے رہنے کا شوق ہو جاتا ہے، صحیح یعنی آدم بیزار ہو جاتا ہے، کیا اس کو سوشل ہونا پسند خوبصورت ہے. لفظ بولے ہاں ادب اس کو سوشل ہونا نفرت ہو جاتی ہے. صحیح بس یہ کونے میں پڑا ہوا ہے، مطلب کمار سانو کے گانے سن رہا ہے، پاپ کارن کھا رہا ہے، ہاں اور باہر جائے گا پھر کچھ لے گا پھر اپنے کمرے میں واپس آ جائے گا، صحیح بس ہے نیٹ یوز کرتا رہے گا. ہاں ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سی اینی باڈی، ہاں اور اپنے اندر فلم کا چلائی ہوتی ہے آئی ایم سو یونیک، ہاں میں بہت یونیک ہوں اس لیے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر بھائی دنیا میں آتی چلے جانا چاہیے تھا، صحیح ان بات سے بڑا کوئی یونیک ہو سکتا ہے، صحیح بات منفرد ہو سکتا ہے، لیکن کن لوگوں میں رہ رہے ہیں بھائی، انہی لوگوں کے اندر رہ رہے ہیں. تو شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے، آپ کو اکیلا کرنا، کیونکہ اکیلا کر کے اب جو تھاٹس آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں ہاں وہ جو مرضی پیدا کر دے آپ ہاں کے اندر، ہاں جو مرضی ایک الٹرنیٹیو ورلڈ آپ کے اندر کریٹ کر دے، بالکل ایک ٹھیک میٹرکس ورلڈ جو ہے نا آپ کے اندر کریٹ کر دے، وہ اوریجنل تو نہیں ہوتی ہے، وہ ہاں ریئل تو نہیں ہوتی ہے. ہاں تو یہ 3-4 نشانیاں ہیں. اب سننے والا ہاں ظاہری بات ہے ان نشانیوں کی بنیاد پہ دیکھ سکتا ہے
کہ آر یو ڈپریسڈ اور ناٹ ڈپریسڈ، یا ڈپریشن ہے تو کس لیول کی ڈپریشن ہے. بالکل. پھر اگر کبھی کبھی کچھ لوگ اس سے پار چلے جاتے ہیں، وہ کلینکل ڈپریشن آ جاتی ہے. ہوں. کلینکل ڈپریشن سے یہ تقریروں سے پھر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ واقعی کچھ میڈیسنز لینی پڑتی ہیں، کچھ تھیراپیز اس طرح کی کروانی پڑتی ہیں، پھر وہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اور حل توکل ہی ہے ایٹ دا اینڈ. ہاں، اس کا سب سے بڑا حل جو ہے نا، ان چیزوں سے نکلنے کا سب سے بڑا حل کیا ہے کہ اس بات پہ ایمان رکھنا کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. وہی بات جو پکزل اور پکچر والی بات تھی کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ پکزل ہے، اللہ جو چیز دیکھ رہا ہے وہ پکچر ہے. اچھا، میرے ہی مسئلے کے ساتھ بہت ساری دنیا جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا میں گھر میں پیسہ نہیں لا پا رہا، اس کی وجہ سے ایک اسکول میں فیس بھی نہیں دے پا رہا، اس کی وجہ سے میں نے فلاں دکان پہ ادھار بھی کیا تو اس دکان والے کو بھی کیش نہیں مل پا رہا. صحیح ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے میری جو وائف ہے اس کو بھی کام کرنا پڑنے لگے تو میرے بچوں کو ٹائم تھوڑا مل رہا ہے. تو ایک دکھ بہت سارے لوگوں سے جڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. بندہ کم از کم وہ دکھ صرف اپنے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دکھ بہت سارے لوگوں سے جڑا ہوتا ہے. تو ایمان لفظ ہی امن سے نکلا ہے. اگر یہ ایمان آپ کے اندر امن پیدا کرنے سے قاصر ہے تو یہ ایمان کرپٹ ہو چکا ہے. یہ ایمان اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان لفظ ہی امن سے نکلا ہے. اور امن کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو وہ امن جو سکون ہوتا ہے، اور دوسرا سیکیورڈ ہو جانا. یعنی ایمان آنے کے بعد انسان سیکیورڈ ہو جاتا ہے. جیسے جو مرغی کے بچے ہیں، مرغی کے پروں کے نیچے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، حالانکہ باہر طوفان آیا ہوا ہے، اللہ اکبر. لیکن وہ نیچے ہو کے ان کو لگتا ہے کہ وہ سیکیورڈ، تو وہ امن میں ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے اندر ہوتے ہیں، سکون کے اندر ہوتے ہیں، اطمینان کے اندر ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ کی پناہ میں آ کے بھی انسان ایسے ہی سکون میں ہوتا ہے، اور اسی پناہ میں آنے کو توکل کہتے ہیں. صحیح ہے. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اگر تم نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اب تمہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو توکل یہ نہیں ہے کہ اب آپ کچھ نہ کرو، بس پڑے رہو کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. توکل ہوتا ہے آپ اپنی محنت جاری رکھتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، کوشش کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا اور بڑی کمال اسٹریٹجی کے ذریعے بت توڑ کے اور ایک کلہاڑا اس کے اوپر رکھ کے ان کو سمجھائی یہ بات، اور انہوں نے خود مانی کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے بت بول نہیں سکتے، تم جانتے ہو. یعنی انہوں نے قبول کیا اس بات کو. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، اور پورا علاقہ جو ہے نا دلیل کے اندر کم از کم وہ ہار گیا. یہ وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آگ میں پھینک دیتے ہیں. اب یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا توکل ہے کہ جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور یہی بات ان کے آگے جا کے جو ان کی اولاد پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بدر میں بھی یہی کہا کہ حسبی اللہ، یعنی ہم نے اپنی پوری محنت کی ہے، پوری کوشش کی ہے، ہر طریقے سے مارے کھائیں، سب کچھ کیا، ان تک بات پہنچائی، بات پہنچانے کے بعد جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کیا. اب ہمیں میدان میں آنا مجبور ہیں، نہیں تو ہمیں یہ مار دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے. تو اب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی، یعنی میں اس کو نراش نہیں کرتا، اس کو تکلیف میں نہیں آنے دیتا. تو یعنی کسی بزرگ کے پاس ایک شخص گیا نا، اس کو جا کے کہنے لگا کہ بزرگوں ایک بات بتائیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، سب کا کام کرتا ہوں، تو کیا اللہ میرے سے راضی ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے کیا علم پڑھا یار تم نے، اگر تمہیں اسی سوال کا جواب نہیں آیا تو اس کا تو سمپل سا جواب ہے، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ اللہ نے تجھے موٹا بنایا، چھوٹا بنایا، گورا بنایا، کالا بنایا، امیر بنایا، غریب بنایا، سعودی بنایا، آسٹریلین بنایا، پاکستانی بنایا، جٹ بنایا، شیخ بنایا، جیسا بھی بنایا، میں اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں. تو اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو جس حال میں بھی ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ تیرے سے راضی ہے. کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو صحابہ کا لیول ہی کیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی، حالانکہ پیٹ پہ پتھر ہے، حالانکہ گھر سے بے گھر ہے، حالانکہ جنگیں لڑ رہے ہیں، حالانکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، نبی کے علاوہ ان کے پاس دنیاوی حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہے ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ بھائی گردن جھکی ہوئی ہے ہماری تو ہے نہیں ہے، کاٹنی ہے کاٹ دو، اللہ جی رکھنی ہے رکھ دو. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اسی کو اصل میں توکل کہتے ہیں، کہ ہم نے اپنی محنت کی ہے، اپنی کوشش کی ہے، اس کے بعد جب نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس نتیجے کے بارے میں انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے. جیسے یہ کرسی ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ جیسے جب کرسی پہ آپ بیٹھنے لگتے ہیں تو آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی میں نیچے گر جاؤں گا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہو اور بڑی زور کی چوٹ لگتی ہے کیونکہ بے دہانی میں آپ نیچے گرتے ہیں. تو جیسے انسان اس کرسی پہ بڑے سکون اور بڑے اطمینان اور بڑے بھروسے کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسے ہی توکل کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان بڑے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ اللہ مجھے کیچ کر لے گا. تو ہمارے شیخ نے کہا بڑی پیاری بات کہ توکل از رزق آن اللہ،
اللہ پہ آپ نے اصل میں رسک لینا ہوتا ہے، توکل یہ ہوتا ہے. یعنی جب چاروں دروازے آپ کے ڈیپتھ بند ہو لینی گئے اللہ پہ. ہاں اور آپ اپنی محنت پوری کر چکے ہیں، ہاں اب آپ کو ڈر ہے کہ اگلا قدم اٹھاؤں گا ہو سکتا ہے میں کھائی میں گر جاؤں. بالکل. مطلب اگلی اگر اندھیرا ہے ہو سکتا ہے کھائی ہو سکتا ہے سانپ ہو اس کے منہ میں ہاتھ میں پیر دے دوں. ہاں اللہ کہتا ہے وہ قدم اٹھاتا ہے. ہاں تو اس نیت کے ساتھ یا تو اللہ مجھے کیچ کر لے گا یا اڑنا سکھا دے گا. مجھے اللہ گرنے نہیں دے گا. یہ صحیح. توکل ہے. سبحان ٹو ریلائی آن اللہ. اچھا اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ ہاں دیٹس دا کوشچن. ہاں یعنی تکلیف آئی ہے نا دکھ آیا 2 آپشن ہے یا رو پٹو ہاں علیحدہ ہو جاؤ صحیح ہے. اینٹی سوشل ہو جاؤ ہاں وہی ڈپریشن کی ساری علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو آپ کو دنیا بھی نہیں ملی. ہاں مطلب یہ سب کچھ کر کے تمہیں ملا کیا ہے؟ صحیح بات. تمہیں دنیا بھی نہیں ملی. آخرت تو بالکل ہی نہیں ملی نا. ہاں لیکن دنیا بھی تو نہیں ملی اگر تم نے اس کی وجہ سے اللہ چھوڑ دیا. کچھ لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں نا مطلب ان کو جو پین کا کوئی آنسر نہیں ملتا ہاں کہ ہم تو بہت اچھے تھے نیک تھے متقی تھے سب کچھ تھا لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ غلط ہوا. ہاں دیٹ مین دیر از نو گاڈ. ہاں اف دیر از گاڈ دین وائی دیر از ایول. ہوں ٹھیک ہے ہاں اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے. ہاں اچھا اگر رب ہے ہی نہیں ہے تو کیا تمہیں اب جواب مل گیا؟ جواب تو پھر بھی نہیں ملا. بالکل ہی ملا. یار تم انکار کرو رب کا اس وقت جب تمہیں کوئی اور الٹرنیٹو جواب مل گیا. ہاں جواب تو پھر بھی نہیں ملا نہیں ملا. بلکہ زیادہ بڑے والے سوال پیدا ہو گئے اب تو ہاں مر کے کدھر جائے گا؟ ہاں تو آیا کہاں سے ہے؟ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا نئے سے ہوگا؟ پیدا ہو جائے گا. ہاں بہت سارے بڑے کوسچنز پیدا ہو گئے جو بالکل زیادہ ڈپریشن کے بالکل. باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ بندہ ووکل زیادہ ہو جاتا ہے ہاں چیخنے چلانے زیادہ لگ جاتا ہے تاکہ یہ اپنے اندر اس چیز کو دیکھ ہی نہ سکے اس ہاں کو ڈینائل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے پین یا سفرنگ کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہاں اللہ کہتا ہے کہ 2 آپشن ہے تمہارے پاس یا تو ریلائی آن می ہاں اپنی محنت تو جاری رکھو اپنی کوشش کو جاری رکھو اینڈ دین رزلٹ کے لیے مجھ پہ بھروسہ رکھو میں تمہارے لیے کافی میں تمہیں ادھورا نہیں چھوڑوں گا ٹرسٹ می آن دیٹ. اور اگر تم نے نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دیٹس اے کوشچن. پھر ہاں کیا کرنا ہے؟ ہاں کمرے میں بند ہو جانا ہے اینٹی سوشل ہو جانا ہے ہر ہاں وقت روتے پٹتے رہنا ہے اور بیچارہ بن جانا ہے تاکہ سارے لوگ ہائے بیچارہ ہائے ہاں شودا ہائے بیچارہ ہائے شودا بس یہ کریں. تو واٹ ہیو یو گین آفٹر دس؟ یعنی اس ریلائی کر کے تمہیں کیا گین ہوتا ہے اس کے پروز اینڈ کونز دیکھ لو اور وہ کر کے تمہیں کیا گین ہو رہا ہے اس کے پروز اینڈ کونز دیکھ لو. اور آپ یقین کریں پین کے بعد اس پین کو جب ماضی میں انسان یاد کرتا ہے نا تو صرف ہنس دیتا ہے. بالکل. یا کیا بچے تھے ہم. ہاں کہتے ہیں نا پاسٹ میموریز بیکم دا ہیپی میموریز وین بیکم دا پارٹ آف دا پاسٹ. واہ. وہ جب ماضی ہو جاتے ہیں تو وہ ہیپی ہو جاتی ہیں. ہاں یعنی مثلا آپ کو مار پڑی تھی ہاں آپ کے ابو سے ہاں اور مار پڑ کے آپ نکل گئے تھے گھر سے شام تک آئی نہیں تھے واپس سارے پنڈ ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گیا بچہ ہے. ہاں بہت بڑی فلم بنی ہوئی تھی اس ہاں وقت اور آپ کو لگتا تھا لائف از کچھ بھی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اب آپ وہ یاد کرتے ہیں کیا یار ہے ہاں میں گھر سے بھاگ گیا تھا ہے ہاں کیا ہوا تھا ابو نے کچھ ماری تھا حالانکہ غلطی تو میں نے کی تھی میں نے بالکل بائک توڑ دی تھی ان کی. بالکل. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو ہر بندے کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہے جب اب وہ اس کو یاد کرتا ہے ہی اسٹارٹ فیلنگ وہ ٹھیک ہوا تھا. اٹ واز گڈ فار می ہاں اٹ واز نتھنگ بیڈ. آئی تھنک شیخ بڑی اچھی جامع گفتگو ہو گئی ہے ہماری. آخر میں بس یہ بتا دیں ایڈوائس دے دیں کہ کوئی بندہ ساری باتوں سے اگری کر رہا ہے آپ کی نا ساری باتوں سے اگری کر رہا ہے اور کوئی مان والا بھی ہے لیکن وہ پھر بھی کنیکشن محسوس نہیں کر پا رہا اس طریقے سے اللہ سے تو پریکٹیکل کوئی 1-2 ایڈوائسز دے دیں جس سے نا وہ بہتر مطلب نا اپنا ایک تو رابطہ. سب سے بڑی ایڈوائس ہے پلیز کرائے روئیں خوبصورت. روئیں. تو اسلام کہتا ہے کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو منہ بناؤ صحیح ہے. منہ بناؤ رونا جیسا. بالکل. تو کبھی کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا صرف رونا ہوتا ہے کیونکہ ایک کیمیکل ہوتا ہے انسان کے اندر اس کو کہتے ہیں پرولیکٹن. ایک کیمیکل اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں لیکن اس کا ایک فنکشن ہے وہ نمکیات پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. ہاں ایک جو بڑھاس اور سینہ تنگ ہونا اور چڑچڑا پن جو ہے اور ایسا فیل ہونا جیسے اب مطلب نا مجھے ایسے گرمی سی لگ رہی ہے اپنے ہاں اندر ہاں وہ کیمیکل صرف رو کے باہر آتا ہے آنسوؤں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. اینڈ واٹ از دا بیسٹ شارٹ کہ آپ دعا کے اندر اللہ کے سامنے رو لیں. اب وہ عبادت کی عبادت ہو گئی کسی کے سامنے آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا بھی نہیں اٹھایا اور مطمئن ہو کے آپ رونے کے بعد ریلیکس محسوس کرتے ہیں. یعنی کبھی کبھی کوئی حل نہیں ہوتا ہے. ہاں میں حیران رہ گیا گورے نے اب اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی ہیونگ اے گڈ کرائے. یعنی یہ آپ صرف گوگل پہ لکھیں جو بھائی سن رہے ہیں ہیونگ اے گڈ کرائے. ہاں وہ کہتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ ضرور روئیں. اور اسلام سبحان اللہ کہہ رہا ہے رونا نہیں آ رہا تو منہ بناؤ اپنا جتنے تمہارے گناہ ہیں تمہیں تو مر جانا چاہیے اور تجھے رونا نہیں آ رہا. اس لیے علماء کہتے ہیں 1 سال ہو گیا وہ بندہ رویا نہیں تو یہ مر چکا ہے یعنی اسپرچولی ہی از ڈیڈ. تو اب میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں ہمارا جو ایک پروگرام ہوتا ہے ڈے ود دا مسجد کے نام سے ہم وہاں پہ 25-30 منٹ دعائیں کرواتے ہیں اور زندگی میں پہلی دفعہ لوگوں نے اتنی دیر دعا مانگی ہے. لیکن اس دعا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لائٹس وغیرہ بند کر دی جائیں لوگ سارے علیحدہ علیحدہ بیٹھ جائیں اور ٹرائی ٹو کرائی. فرسٹ ٹائم ان لائف وہ کرائی کرتے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں روتے ہیں. اب وہ رو کے جو ان کو ایکسپیرینس مل جاتا ہے
وہ کوئی تقریر، کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا، رو لو بس، اور کوئی حل نہیں ہے، یعنی کبھی کبھی صرف رونا ہی حل ہوتا ہے آہا، بس۔ واہ، دوسرا، وہ چیز ایگزیجریٹ نہ کریں۔ اب صاحب جو مجھے دکھ ہوا ہے نا، آئے ہائے ہائے، یہ کسی کو نہیں ہوا، کیا؟ اسی لیے تجھے بڑا لگ رہا ہے، جو تجھے ہوا ہے نا ہاں، یہ کسی کو، اسی لیے تجھے یہ دکھ بڑا لگ رہا ہے۔ ہاں، ہاں، وہ ایک شخص تھا نا، وہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس نا پاؤں تھے، جوتا نہیں تھا، قریب تھا، کہنے لگا یا اللہ پیر دیے تھے جوتا بھی دے دیتا۔ ہاں، تو ایک بندے کو دیکھو اس کے پیر ہی نہیں ہے، ہاں، پھر کہنے لگا نہیں الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے کم از کم پیر تو دیے، جوتا آ ہی جائے گا کبھی، ہاں، پیر ہی نہ ہوتے تو میں نے جوتا کیا کرنا ہے۔ بالکل، تو کبھی کبھی آپ اپنے دکھ کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور یہ شیطان کرتا ہے۔ ہاں، وہ کب کرتے ہیں کہ جب آپ اس ڈاٹ کو نا زوم ان کرتے ہیں، پھر زوم ان کرتے ہیں، پھر زوم ان کرتے ہیں، تو کیا کچھ انسان کو نظر آنے لگ اس جاتا کا ہے، بھی علاج بتایا پھر حدیث میں، باقی پوری ہاں، لائف جو ہے نا انسان کو وہ کہتے ہیں کھلی ولی ہو جاتی ہے، وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا کچھ۔ بالکل، تو ایگزیجریٹ نہ کریں اپنے دکھ کو اتنا زیادہ کہ جیسے میرا دکھ ہے ویسا کسی کا ہے ہی نہیں ہے، یہ نہ کریں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے دکھ انبیاء پہ آئے ہیں، ہوں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ آئے ہیں، ہاں، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، دکھ دیا گیا ہے۔ بالکل، اور آپ نے فرمایا اب جو میرے جتنا قریب ہوگا اس پہ اتنے دکھ آئیں گے، اللہ اکبر، اس پہ اتنی تکلیفیں آئیں گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان ایگزیجریٹ نہ کرے اپنے دکھ کو، بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اس کی فکر یعنی اب محسوس چھوٹی سی بات تھی لیکن اس نے آدھا گھنٹہ لگا کے بیان کیا اس کو، صرف ہاں، اس لیے تاکہ اگلے بندے کو لگے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہوں، تو جتنا ایک اس کا اینگل ہوتا ہے نا بھائی، اتنے ہی اس کو رکھیں، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے۔ ہمارا تو اسلام کہتا ہے مر گیا نا کوئی 3 دن کا سو گیا، چوتھے دن نوکری پہ جانا ہے آپ نے، بیکاز لائف مسٹ گو آن، ہوں، آپ نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ تیرے دکھ سے اس نے واپس نہیں آنا، ہوں، اور وہ مرا نہیں ہے، ہوں، وہ منتقل ہوا ہے، ہی جسٹ ٹرانسفرڈ ٹو اندر اسٹیٹ۔ ہوں، اور اگر وہ گڈ ہوا اور تم گڈ ہوئے، یو ول میٹ ایچ ادر، ڈونٹ وری، ہاں، آپ ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہو، ہاں، یعنی اسٹل الائیو، ہاں، وہ ابھی بھی زندہ ہے، ہاں، بس ہی جسٹ ٹرانسفرڈ۔ ہاں، اس لیے اسلام کہتا ہے 3 دن کا سوگ کرو، ہاں، آگے بڑھو، ہوں، لائف مسٹ گو ہاں، آن۔ تیسری بات ہے، ایک ہوتا ہے اداس ہونا، ایک ہوتا ہے مایوس ہونا۔ ہوں، اسلام کہتا ہے اداسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیوی فوت ہوئی ہیں اور ان کے چچا فوت ہوئے ہیں، انہوں نے پورے سال کو غم کا سال کہا ہے۔ ہاں، یہ اداس ہونا ہے، یعنی جہاں پہ انسان کو کچھ کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا، تھوڑا بہت وہ تکلیف میں ہے، لیکن اپنی زندگی کے معمول جاری رکھے کیری ہوئے۔ آن کیا، ہاں، مایوسی ہوتی ہے جہاں پہ انسان سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں، مایوسی حرام ہے، اداسی نارمل ہے۔ ہاں، اداسی اصل میں دکھ کو برداشت کرنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، دکھ کو ایک برداشت کرنے کی بھی تو کیپیسٹی ہے نا، وہ جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی کا زخم ہوتا ہے وہ 5 دن میں بھر جاتا ہے، کسی کا زخم ہوتا ہے وہ 50 دن میں بھر جاتا ہے۔ تو اب کبھی کبھی ہمارے بندہ کو پریشان ہو جائے، اس کو می ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہاں، پرسنل ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، صحیح ہے، تو لوگ اس کو کہتا ہے یار ہمت کر یار، تو پریشان ہی ہو گیا، تو مرنے والا ہو گیا یار، اتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، نہیں نہیں، اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے، ہاں، نہیں واقعی یہ دکھ بہت بڑا ہے، تیری ٹینشن بہت بڑی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، میرے لائق حکم و خدمت ہو میرے بھائی، تو مجھے بتا، آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے، پلیز اسٹے، تھوڑا چھوڑ دینا اس کو، کیونکہ اداس ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ زندگی کے معمول چلا رہا ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہاں، لیکن مایوس ہونا جو نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، اور آخری بات اسلام کہتا ہے اگر مایوس تو رہنا چاہتا ہے ہاں، پھر بھی ہاں، اتنی باتوں کے بعد بھی تو اپنی حد تک مایوسی رکھنی ہے، میرے بندوں کو نہیں مایوس کرنا۔ آہا، واہ، یعنی اب وہ اندھیرے میں ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے اصل ہم تجھے لے کے ڈوبیں گے، ہاں، وہ سب کو لے کے ڈوبنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تو اسلام یہاں پہ کہتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتا ہے تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یعنی ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیتا ہے، ہاں، یعنی اس نے 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، پھر مایوس ہو گیا، اور مجھ سے کہتا ہے تیرے جیسی ہڈی سدھر ہی نہیں سکتی، ہاں، تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی فتویٰ لگا دیا اس نے۔ ہاں، تو اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے جو مجھ پہ حکومت کرنے والا آ گیا، اب تو مجھے بتائے گا کہ کس کو میں نے معاف کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، جا، آئے، 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 جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، ہاں، تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا اور تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا، آہ، کیونکہ تو میرے بندے کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ امید میں تھا، ہاں، اس کا پاکستان کے بارے میں اچھا ذہن ہے، ہاں، اس کا اپنے قوم کے بارے میں اچھا ذہن ہے، ہاں، لیکن تجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں، اب تو کہتا ہے کہ میں اگر پاکستان کے بارے میں منفی ہوں تو یہ بھی منفی ہو جائے، ہاں، میں اگر مایوس ہوں تو یہ بھی مایوس ہو جائے۔ ہاں، نہیں بھائی، کم از کم پھر مایوسی اپنی حد تک رکھو، ہاں، لوگوں کو مایوس نہ کرو۔ اور بالکل جیسے آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا، ہیزیٹیشن نہیں کرنی، اس طرح حدیث بھی ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو ہوں، تاکہ تو بس چلے، ٹھیک ہوں، ہے، اور جب درد ہو جائے تو اپنے سے بڑے کو دیکھو، ہوں، کہ اس سے زیادہ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہوں، خیر بڑے آپ نے اپنی جامع گفتگو ہوئی ہماری، اور وہ بات ایٹ دا اینڈ وہی ہے کہ جب اللہ ہے نا ہوں، اور جب توکل ہے تو درد بھی ایک اعزاز ہے، ایک ہوں، فخر ہے، ہوں،
دیکھا کہ میرے رسول کے قریب ہو رہا ہوں میں. ہوں. اور جب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی پھر جہاں لیتے جاؤ وادیاں پہ وادیاں گھساتے رہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے توکل میں بہتری عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جزاک اللہ خیر.